أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن ينصركم الله इनका क्या माना है? अगर यंसुर इसका माना है मदद करना। कुम माना तुम्हारी। इन यंसुरकुम अल्लाहु अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे। इन यंसुरकुम अल्लाहु अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे फला गालिब लकुम बस तुम पर कोई गालिब नहीं हो सकता। इन यंसुरकुम अल्लाहु अगर मदद करे अल्लाह तुम्हारी फला गालिब लकुम बस तुम पर कोई गलबा नहीं पा सकता। व इन यखजुलकुम व माना और इन माना अगर यखजुल माना छोड़ देना व इन यखजुलकुम और अगर छोड़ दे तुमको या कमज़ोर कर दे तुमको
فمن پس کون ہے، من مانا کون، فمن ذلذی پس کون ہے وہ، فمن مانا کون، ذلذی مانا وہ، فمن ذلذی پس کون ہے وہ، ینصرکم جو تمہاری مدد کرے، من بعد ہی اس کے بعد کہ اللہ نے تم کو کمزور کیا، اس کے بعد تمہاری مدد کون کرے گا۔ وعلی اللہ، اللہ کا کیا معنی ہے، پر، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل، فا معنی پس، لام معنی لیے، یتوکل معنی توکل کرنا، فلیتوکل پس توکل کرنا چاہیے، المؤمنون ایمان والوں کو، وما کانا، وما کانا کا کیا معنی ہے، ممکن نہیں ہے، کبھی اس کا معنی جائز بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی ممکن، تو یہاں پر ممکن، وما کانا اور ممکن نہیں ہے، لنبیین کسی بھی پیغمبر کے لیے، وما کانا لنبیین کسی بھی پیغمبر سے یہ ممکن نہیں ہے، ان یغل کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل اور جو خیانت کرے گا، جو بھی شخص دنیا میں خیانت کرے گا، یأتی لائے گا وہ، بما وہ چیز غلہ جو اس نے خیانت کی ہے، یوم القیامت قیامت کے دن، ثم کا معنی ہے پھر، توفیٰ کا کیا معنی ہے، پورا پورا بدلہ دیا جانا، ثم پھر توفیٰ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما کا سبب کیا معنی بنے گا، جو اس نے کیا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، افمن اتبع، حمزہ کس لیے آتا ہے، سوال کرنے کے لیے، کیا کے معنی پر آتا ہے، من مانا کون، فا مانا پس، اتباع مانا تابعداری کرنا، افمن اتبع کیا پس وہ شخص جس نے تابعداری کی ہے، رضوان اللہ اللہ کی رضامندی کی، رضوان مانا رضامندی، افمن اتبع رضوان اللہ کیا وہ شخص جس نے اللہ کی رضامندی کی تابعداری کی ہے، کمن کاف کس لیے آتا ہے، ترا تشبیہ کو بولتے ہیں ترا، کمن من مانا جو شخص، با مانا گیر لیا جانا، بے سخط سخط کہتے ہیں غصے کو، کمن کیا وہ اس شخص کی طرح ہے، با جو گیر لیا گیا ہے، بے سخط من اللہ اللہ کے غصے میں، کیا وہ شخص جس نے اللہ کی رضامندی کی تابعداری کی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتے جو اللہ کے غصے میں گھیرے ہوئے ہیں، وَمَأْوَاهُ جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اس کا کیا معنی ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ قرآن میں بار بار آتا ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے، ہم درجات، ہم یہ درجات درجات ہے عند اللہ اللہ کے ہاں، کہ جو تابعدار ہے وہ رضامندی میں ہے، جو تابعدار نہیں وہ جہنم میں ہے، ہم درجات عند اللہ یہ درجات والے اللہ کے ہاں، واللہ بصیر اللہ دیکھتا ہے، بما یعملون جو عمل یہ لوگ کرتے ہیں، لقد یقیناً من اللہ، من مانا احسان کرنا، لقد من اللہ یقیناً احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین ایمان والوں پر، اذ بعثا، اذ مانا جب، بعثا مانا بعثت سے بھیجنا، اذ بعثا جب بھیجا ہے اللہ نے، فیہم انہی لوگوں میں، رسولاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من انفسہم انہی لوگوں کی ذات میں سے، انسانوں میں سے، یتلو پڑھاتے ہیں، علیہم ان کو، آیاتی اللہ کی آیت ہے، یتلو تلاوت سے ہے، تلاوت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، علیہم ان کو آیاتی اللہ کی آیت ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اس کا کیا معنی بنے گا، پاک کرے، تزکیہ سے، تزکیہ نفس جس کو بولتے ہیں پاک کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اس کا کیا معنی بنے گا، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں، والحکمت اور حکمت سکھاتے ہیں، حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے ہیں، وَإِن كَانُوا اور اگرچہ یہ لوگ تھے، من قبل اس سے قبل، لفی ضلال مبین کلی گمراہی میں، ان ینصرکم اللہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر تمہیں چھوڑ دے تمہاری مدد نہ کرے، فمن ذا الذی بس کون ہے وہ، ینصرکم جو تمہاری مدد کرے، من بعد اس کے بعد، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون ایمان والے توکل کرے، بھروسہ کرے، وما کان لنبی اور ممکن نہیں کسی پیغمبر کے لیے، ان یغل کہ وہ خیانت کرے، چوری کرے، ومن یغلل اور جو خیانت کرے گا،
یأتی لائے گا اس چیز کو بما غلہ جو اس نے خیانت کی ہے یوم القیامت قیامت کے دن، ثم توفی کل نفس پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو ما کسبت جو اس نے کیا ہے، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا پس وہ شخص جس نے اللہ کی رضامندی کی تابعداری کی ہے، کمن کیا وہ شخص کی طرح ہے باء بسخط من اللہ جو اللہ کے غصے میں گھیرا ہوا ہے، ومأواہ جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر بہت بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ درجات والے ہیں اللہ کے ہاں، واللہ بصیر اللہ دیکھتا ہے بما یعملون جو اعمال یہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقین احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا جب بھیجا ان میں رسول، من انفسہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی پڑھاتے ان کو اللہ کی آیتیں، ویزکیہم ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب ان کو کتاب سکھاتے ہیں، والحکمت ان کو حکمت سکھاتے ہیں، وان کانوا من قبل اگرچہ طے یہ لوگ اس سے قبل لفی ضلال مبین کلی گمراہی میں۔ ان ینصرکم اللہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم بس تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، وان یخذلکم اور اگر تمہیں چھوڑ دے تمہاری مدد نہ کرے، فمن ذا الذی پس کون ہے وہ شخص، ینصرکم من بعدہ جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کرے۔ وما کان لنبی ان یغل ممکن نہیں ہے کسی پیغمبر کے لیے کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ جو خیانت کرے گا تو اس چیز کو قیامت کے دن لائے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر اس شخص کو جو اس نے کیا ہے، وہم لا یظلمون ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کیا وہ شخص جس نے اللہ کی رضامندی کی تابعداری کی ہے، کمن باء بسخط من اللہ کیا یہ ان لوگ کی طرح ہے جو اللہ کے غصے میں گھیرے ہوئے ہیں، ومأواہ جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور بہت بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ یہ درجات والے ہیں اللہ کے پاس، واللہ بصیر بما یعملون اللہ دیکھتا ہے ان کے اعمال کو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین یقین احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا جب ان میں رسول بھیجا ہے، من انفسہم انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ان کو اللہ کی آیتیں پڑھاتے ہیں، ویزکیہم ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت اور حکمت کی باتیں ان کو سکھاتے ہیں، وان کانوا من قبل اگرچہ طے یہ اس سے پہلے لفی ضلال مبین واضح گمراہی میں۔ آج کے سبق میں پھر اسی جنگ احد کی طرف اشارہ ہے، اور پہلی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جنگ احد میں اگر آپ کو فتح کے بعد شکست ہوئی ہے تو یہ شکست یہ اللہ کی مرضی سے ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر اللہ مدد نہ کرے تو تمہاری کوئی مدد بھی اس کے بعد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور اللہ کی رضامندی سے ہوا ہے، اور اس کی وجوہات پہلے بتایا ہے کہ وہ اس لیے کہ تمہارے امتحان لیا جائے، اور اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنایا جائے، ان کے درجات کو بلند کیا جائے، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو خالص کر دے۔ یہ سارے وجوہات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھے کہ ایمان والوں کا کام اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اگلی آیت میں منافقین پر رد ہے۔ منافقین نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کسی حال میں نہیں چھوڑا، کبھی کیا الزام، کبھی کیا الزام، کبھی کیا الزام۔ ایک وقت میں منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی الزام لگایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مال غنیمت میں سے چیزیں لی ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ یہ کسی پیغمبر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی چیز میں خیانت کرے۔ پیغمبر کا کام تو خیانت کرنا ہی نہیں ہے، تم کیسے پیغمبر کے بارے میں اس طرح بات کر سکتے ہو؟ اور یہ یاد رکھو کہ جو بھی شخص جو بھی خیانت کرے گا، جو کچھ بھی کرے گا، تو قیامت کے دن وہ اس چیز کو لائے گا، اور قیامت کے دن جو بھی اس نے کیا ہے تو اس کا پورا اس کو سزا اور جزا جو بھی ہے اس کو دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تقسیم کر دی کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں،
اللہ کی مرضی، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو ہر وقت اللہ کے غصے اور غضب میں گھیرے ہوئے، ان کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ ان کو آپ منافقین کے ساتھ برابر نہ کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے۔ تو یہ اللہ نے یہ تقسیم کر دی، فرمایا ہم درجات عند اللہ، یہ اللہ نے ان کے درجات خود ہی اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، یہ اعلیٰ درجات والے ہیں۔ جو دوسرے لوگ ہیں تو وہ اللہ کے غصے اور غضب میں ہر وقت گھیرے ہوئے، لہٰذا ان کو ایمان والوں کے ساتھ نام ملا ہے۔ آخری آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے احسان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار احسانات کیے ہیں، اربہ کربہ، جو ہمارے تصور میں نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اتنے احسانات ہیں۔ لیکن ایک انعام ایسا ہے جس کو اللہ نے جتلایا ہے ایمان والوں پر، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور کسی احسان کو نہیں جتلایا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کو۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، جس طرح کسی کو میں نے آپ پر یہ احسان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کے لیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط صفات ہیں ان سے نکالے، جس طرح درخت کے لوگ جو ہے کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، پودوں کو کرتے ہیں تاکہ وہ صاف ستھرا کرے، یہی تزکیہ ہے کہ غلط چیزوں کو ختم کرے اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو سمجھایا جائے، اس کو بولتے ہیں تزکیہ۔ فرمایا کہ ان کو کتاب کی تعلیم دے دے، ان کو حکمت کی تعلیم دے دے، اگرچہ سے پہلے یہ دین پر نہیں تھے، گمراہی میں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ لوگ ایمان میں آ گئے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر مدد کرے اللہ تمہاری، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، پس تم پر غلبہ کوئی نہیں پا سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، پس کون ہے وہ، يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے توکل کرے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور ممکن نہیں ہے کسی پیغمبر کے لیے، أَن يَغُلَّ، کہ وہ خیانت کرے، وَمَن يَغْلُلْ، اور جو خیانت کرے گا، يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لائے گا اس چیز کو جو اس نے خیانت کی ہے قیامت کے دن۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا بدلہ دیجیے ہر شخص کو جو اس نے کیا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، پس کیا وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کی تابعداری کرتا ہے، کمن باء بسخط من اللہ، کیا یہ ان لوگوں کی طرح ہے جو اللہ کے غصے اور غضب میں گھیرے ہوئے ہیں، ومأواہ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ درجات ہے اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھتا ہے ان کے اعمال کو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقین احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسول بھیجا ہے، من انفسہم، انہی انسانوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، پڑھاتے ان کو اللہ کی آیتیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب سکھاتے ہیں، والحکمت، اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگرچہ تھے یہ لوگ اس سے پہلے، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، واضح گمراہی میں۔